بات کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، آج کے درس کے متعلق یا ویسے ہی اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی نماز کے اندر تقریباً میرے خیال ہے اذان کے اندر 17 منٹ ہیں غالباً، اور کھانا جو ہے شاید نماز کے بعد ملے گا، تو اس لیے تفضل۔ بھائی کا سوال ہے کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں، یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو انا ممکن بالاردو طيب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبر کے اندر ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، جو مردے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں کون سناتا ہے، یعنی یہ قوت جو سماعت ہے ہمیں کس نے بخشی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ جس کی قوت چھین لے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ النمل کی آیت ہے کہ جو مردے ہیں وہ قبروں کے اندر نہیں سنتے، تو اس لیے میرے بھائیوں جو مردے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ جی پیچھے سے ایک بھائی نے۔ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولا يعمل بها هل يدخل الجنة؟ هذا وصيغة التشهد. نعم هذا فيه تفصيل بشروطها، لا إله إلا الله بشروطها. نعم هو إذا ما كمل الشروط ففيه تفصيل. بارك الله فيك. وصيغة التشهد في الصلاة صيغة كيف هي؟ التحيات لله والصلوات الكيفية باليد كيف تكون؟ هو يشير بھائی پوچھتے ہیں کہ جو تشہد کے اندر جو تشہد کا اشارہ کرتے ہیں وہ کس طرح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ كان يشير إلى 53 إلى 53 يعني 53 كيف يكون؟ الإبهام يكون على الوسطى هكذا، وفي رواية يكون هنا 33 53 ليس معناه هذا 5 وهذا 3، لا. إذا تعرفون الأعداد الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله يذكر في تحفة الأحوذي هذا الأعداد، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا 10، هذا كذلك ورد هذا الذكر 10 في الحديث، بعد ذلك 11 12 و13 14 15 16 17 18 19 هذا 20، هنا 20 هنا 30 هنا 40 وهذا 50، إذا هذا 50 51 52 53. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر التسبيحات على هكذا، وابن فوزان كذلك يعرف، فهذا مذكور في الأحاديث. بارك الله فيكم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ تشہد کے اندر جو اشارہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، ایک دفعہ تو یہاں انگلی رکھتے تھے، یہ روایت میں آتا ہے تشہد کے جب بیٹھنا ہے، یہ بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے، کان حلقہ بنا کر، یہ 2 روایات آتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اتحیات کے اندر اس کو حرکت دیتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تفضل جی بھائی۔ ہاں بیٹا جی بیٹا کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر نماز پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دیکھیں ماشاء اللہ بچے نے پوچھ لیا سوال، بہت اچھا سوال ہے، ظاہر اپنی عمر کے حساب سے تو اس کا سوال اچھا ہے کہ لو صلی تو کم یکون لی من الحسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ بچے کا سوال بہت اچھا ہے بیٹا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الفض مع الجماعہ، صلاۃ الرجل مع الجماعہ افضل من صلاته فی بیتہ 27 درجہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کی نیکی ملتی ہے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے زیادہ درجہ ملتا ہے، زیادہ نیکی ملتی ہیں، تو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ سوال ہے کہ نماز اگر جس طرح کہ مسجد دور ہوتی ہے، گھر تو دور ہے، 15-20 منٹ لگتے نہیں پہنچ سکتے، کام کی روٹین یہ ہوتی ہے، تو گھر بھی اپنا تکبیر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، اگر دور ہے، آج دور زیادہ دور ہے تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پہلی تو بات ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑی تو پردیس کے اندر ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، گاڑی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اس کے باوجود بھی اگر بہت مجبوری ہو گئی ہے تو پھر گھر میں جو بچے ہیں ان کو ساتھ ملا کر بندہ جماعت کرا کے، جماعت لازمی کرانی چاہیے، اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا دوسری جماعت کا ملے گا، لیکن گھر کے اندر پڑھنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر نماز آ کر پڑھنا اور چیز ہے، گھر میں مجبوری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کس کو اجازت ہے؟ پتہ ہے نا کس کو اجازت ہے؟ جی بڑا اچھا جواب دیا۔ گھر میں عورتوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، اگر عورتیں کو بنتا ہے اپنے آپ کو عورت بناتا ہے تو گھر میں پڑھ لے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر گھر میں بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنی تقریباً ایک حدیث کے اندر آتا ہے 8 مجبوریاں گنائیں، 8 ایک روایت میں 8 سے بھی زیادہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا انا ضریر البصر وفی الطریق حوام وفی الطریق اشجار، پہلی مجبوری گنائی کہ میں نبینا ہوں، ولیس لی قائد ولیس لی قائد یقودنی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری گنائی کہ میرا کوئی جو پکڑ کے مجھے ساتھ لے کر آئے وہ کوئی نہیں ہے۔ بڑی مجبوری ہے کہ نہیں، نبینے ہیں، گھر دور ہے، اور پہلی مجبوری نبینا ہونا سب سے بڑی مطلب ایک بہانہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت جو آج ہم اپنے اندر نکال لیتے ہیں۔ دوسری فرمایا کہ وفی الطریق حوام، کہ رستے کے اندر رستہ دور ہے، گھر دور ہے، اور رستے کے اندر کئی جانور آتے ہیں، خطرہ ہے، نبینا ہوں۔ تیسری اپنی عذر پیش کیا کہ رستے کے اندر درخت بھی ہیں، میں نبینا ہوں، ماتھا ٹکر لگے گی، وہ زخم ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ میں کمزور ہوں، ہڈیاں میرے گھٹنوں کے اندر بھی درد ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی مجبوری گنائی۔ اور پھر دور گھر کی مجبوری گنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا تسمع الاذان اوا تسمع النداء، اے عبداللہ بن ام مکتوم کیا تم اذان سنتے ہو؟ اب یہ بہانہ نہیں بنانا کہ یہاں اذان کی تو آواز آتی نہیں ہے، اب تو موبائلوں کے اندر بھی اذانیں چلتی ہیں۔ کہا اوا تسمع النداء، اے عبداللہ کیا تو تیرے کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لا اجد لک رخصہ، اللہ اکبر۔ کہا عبداللہ مجھے تیرے لیے کوئی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، ہم ہٹے کٹھے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، ہم آ بھی سکتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کی فوراً پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے ماشاءاللہ ہمت والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں میں آیا ہوں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر ماشاءاللہ کافی رونق ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا کیا گالیاں دینے سے کتنا گناہ ملتا ہے؟ میرے بھائی بیٹے نے سوال کیا ہے کہ گالی دینے سے کتنا گناہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلمی فسوق، فاسق بندہ بن جاتا ہے، فسق والا کام کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، نعوذ باللہ، گالی دینا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسوقن، وہ فسق ہے، فسق اور فاجر، گندے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ جی جی شیخ دیکھو آج بینک دے نال جڑا مکان لینا یا گڈی کو لینا ہے سینا کو کنا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال اس کے بارے میں تو گل بات ہو چکی ہے شاید۔ سالو جڑا اس بارے سالو نہیں پتہ جڑا تفصیل کرے۔ دیکھیں میرے بھائی،
میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال ہونے کے بارے میں وضاحت ہے کہ یہ حلال ہے. فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حرام ہونے کے بارے میں وضاحت ہے. مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت، نعوذ باللہ، کتے کا گوشت، یہ تو واضح حرام ہے. اور فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے. فرمایا ان کے درمیان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جو اشکال ڈالتی ہیں. اس میں یہی اشکال ہے نا کہ سود ہے کہ نہیں. سود تو کنفرم حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کی تقریباً 36 برانچز ہیں، 36 اس کے درجات ہیں. فرمایا جو سب سے ادنا ہے، ادناہا زنا الرجل بامہ، اعوذ باللہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو سب سے چھوٹا سود کا گناہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا گناہ ہے. سود تو کنفرم ہے کہ حرام ہے. اب یہ بینک والا مسئلہ جو ہے، جس طرح آپ کا سوال ہے، اگر اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہیں کہ کنفرم نہیں ہے لیکن مشکوک ہے، ادھر والے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، کچھ بھائی کہتے ہیں حلال ہے، بندہ درمیان میں پھنس جاتا ہے کہ کیا کریں. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشکوک چیز سے بچا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح چراگاہ کے اجازت دیتا بادشاہ کہ اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور کو چرانا ہے، اس چراگاہ کے اندر نہیں چرانا. فرمایا نبی علیہ السلام نے جو جانور اس چراگاہ کے کنارے کے اندر جا کے چرائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چرائے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. مگر اب تک اشارہ درمیان نہ کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ یہ 1.5 گھنٹہ کہتے ہیں اس کے بارے میں. ساڑھے 1.5 گھنٹے ہی چل رہا ہے. پاکستان تھوڑا کاٹ ہے کہ نہیں، وہاں بھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا ہے. 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا ہے. جی جی. جب سورج غروب ہو جائے وہ تو ہو گیا مغرب کی نماز کا ٹائم. جب یہ زردی ختم ہو جائے بالکل، وہ 1.5 گھنٹہ ہی لگتا ہے. جی جی. نعم تفضل. تحیت المسجد کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی. امس الاخوہ سألوا عن هذا السؤال فخليني أجيب لأنه اليوم كمان واحد سألني بالأردو وأنا أوضح لهم. الله أكبر.